أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میرے دینی بھائیوں، آئے ہوئے مہمانان کرام، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی آدمی بھی اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی دولت سانس کی ہے، سکون سے زندگی دے رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی ایمان والے کے لیے جو بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یوں تو ایک طرف سے دیکھیں، جو بھی اللہ کی نعمت ہے دنیا کے اندر، ہر ایک کو زوال ہونا ہے۔ کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تنزلی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنے عرصے تک وہ بچہ رہے گا؟ چند سال گزرنے لگتے ہیں، وہ جوانی کی طرف چڑھتا ہے، اس کا بچپنا ڈھلنے لگتا ہے۔ اب جوانی پر قدم رکھا، چند سال گزر گئے، بڑھاپے کی طرف چلنے لگتا ہے۔ اب جوانی کو زوال آ گیا ہے، پھر دوبارہ واپس لوٹ کر جوانی نہیں آئے گی۔ جو بچہ بچہ رہتا ہے ہمیشہ بچہ نہیں رہے گا، جو جوان رہتا ہے ہمیشہ جوان نہیں رہے گا۔ جو بڑھاپے کی طرف پہنچنے لگتا ہے، ادھیڑ عمری کو ٹچ کر جاتا ہے، وہ کبھی بھی ادھیڑ عمری پر نہیں لگتا۔ لیکن جو اس سے آگے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اب اس کے یوں سمجھے کہ زندگی بس عصر اور مغرب کا وقت ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے لیے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ بس 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ دنیا بھی ایسی ہے، بس 1 گھنٹے کی مہلت ہمیں دی گئی۔ جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوا، گھنٹے منٹ کے تیزی سے بڑھتے گئے۔ اب اس کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ جیسے ہی انسان کا سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت مردے کی ہو جاتی، کوئی کام کا نہیں رہتا۔
تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر نعمت کو زوال ہے. اللہ نے صبح کو پیدا کیا وہ بھی زوال کی طرف جاتا ہے, رات کو پیدا کیا وہ بھی زوال ہے, انسان کی جوانی بھی زوال ہے, ادھیڑ عمری بھی زوال ہے, اور اس کا بڑھاپا بھی زوال ہے, انتہا انسان کی قبر کی مٹی ہے. احساس ہمیں اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اپنوں کا انتقال ہوتا ہے. ویسے تو ہر جمعے کے اندر بیان کرنے لگے ٹس سے مس نہیں ہوتا, ہمارے دلوں کے اندر روح ایمان کی ختم ہو چکی ہے تو کہاں سے سمجھ آ سکتی. لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے, وہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی نعمت کو بٹھایا. آدمی بچہ ہو گھر کے اندر پلتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کی تربیت ایمانی ڈھانچے پہ ہوتی ہے. جوان ہوتا ہے تب بھی دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, بڑھاپے کو پہنچتا ہے تب بھی دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, پھر انتہائی اسے قبر میں جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ اندر جاتا ہے. باقی کی ساری چیزیں زوال کی طرف بڑھتی ہیں لیکن ایمان لا زوال ہے. ایک بار اللہ جسے ہدایت دینے کا فیصلہ کر لے, جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان کے نور کو پیوست کر دے تو وہ قبر کی مٹی کے اندر بندہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر سے ایمان نہیں نکل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ پروانہ دیا ہے, یہ اعلان کیا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اے میرے پیارے محمد, اے میرے حبیب, اے میرے خلیل, تم دنیا کے اندر جاؤ لیکن یاد رکھنا جب تک تمہاری آخری سانس باقی رہے گی میری ایمان کو نہیں چھوڑنا, میرے ایمان والے اعمال کو نہیں چھوڑنا. انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی ترقی کے اندر اس کی کامیابی ہے. یہ بات ہم نے اسباب کے دائرے میں رکھ کر غلط سمجھا ہے. کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزر گئے, جاتے وقت انہوں نے ہاتھ کے اندر کیا پکڑ کر کے گئے تھے؟ قبر کے اندر جا رہے ہیں خالی ہاتھ جا رہے ہیں, جنازے کو لے جایا جا رہا ہے خالی ہاتھ لے کر کے جا رہے ہیں. دنیا میں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے, نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ بیوی بچے کام آئیں گے, نہ اولاد کام آئے گی. بس اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ خدا پر یقین اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار اور اعمال ہی قبر کے اندر کام آ سکتے. اگر کوئی اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ایمان کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس کی نجات ناممکن ہے. اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے, ورنہ تو اگر وہ شرک نہیں کیا ہے تو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے ورنہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صاحب تھے, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے جن کا نام ثعلب ابن ابی حاتب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کمزور ہوں, لاغر ہوں, میرے پاس کاروبار کا کوئی ذریعہ نہیں, میں ترقی کرنا چاہتا ہوں, میں آسمانوں پر پرواز کرنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے, کوئی سی ایسی ترکیب بتا دیجئے. پھر ثعلبہ ابن ابی حاتب خود اللہ کے رسول سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میرے لیے اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال کے اندر ترقی دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثعلبہ تم جو مانگ رہے ہو نا بہت بڑی چیز ہے, یہ فتنوں کو لانے والی ہے. جس قدر آدمی کے پاس مال ہوتا ہے قیامت کے دن وہی سب سے آخر کے اندر جنت کے اندر داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. آدمی حساب دے سکتا ہے اپنے اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کو اس کی ماں نے جو ایک گھونٹ دودھ پلایا تھا بچپن کے اندر, ایک لقمہ, ایک گھونٹ دودھ کا حساب اللہ کے سامنے بندہ دے نہیں سکتا, تو کاروبار کا حساب کہاں دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثعلبہ جو تم مانگ رہے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے, فتنوں کو لانے والی ہے. مال تمہارے پاس آ جائے گا تو حساب کتاب کے اندر تمہارے پاس سختی سے لیا جائے گا. تو جو بندہ تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا. پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا, آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, اب تو میرے لیے آپ دعا ہی کر دیجئے, میں مالدار ہونا چاہتا ہوں, میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے, میں یہی چاہتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا, جس طرح میری زندگی ہے, مجھے مل جائے تو میں شکر میں اس کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہوں, اگر نہ ملے تو میں صبر کرنے لگتا ہوں.
پھر سمجھاتے رہے تو ثعلبہ اٹھ کر کے چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ آئے. اب کی بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ثعلبہ کے کاروبار میں مال کے اندر بڑھوتری کے اندر ترقی عطا فرما. چونکہ اللہ کے رسول کی دعا تھی. انبیاء کی دعا تو ایسی ہوتی ہے کہ ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے انبیاء کی دعائیں آسمان پھاڑ کر کے عرش کو ہلا دیتی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو اللہ رب ذوالجلال نے انہی ترقی پہ ترقیاں دی. مال کے اندر فراوانی تھی. پرانے زمانوں کے اندر جس طرح ہم کار رکھ کر کے گھومتے ہیں, بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں, اس زمانے میں کاروبار کچھ نہیں تھی. اس زمانے کے اندر مالدار اس آدمی کو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس مویشی کثرت سے ہوں, جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوں, بکرے زیادہ ہوں, گائے وغیرہ زیادہ ہوں. جس کے پاس زیادہ ہوتے وہ آدمی مالدار سمجھا جاتا تھا. تو اللہ رب ذوالجلال نے ثعلبہ ابن ابی حاتب کے گھر کے اندر مویشیوں کی فراوانی کر دی. اتنی کثرت ہو گئی, جانوروں کی اتنی کثرت ہو گئی, ثعلبہ ابن ابی حاتب اس بندے کو مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی. چونکہ اللہ کے رسول کی دعا تھی. اب انہوں نے دیکھا اب یہاں پر مدینے کے اندر میری مویشیاں چرنے کے قابل نہیں, جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے, اللہ کی نعمت مجھ پر زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب اپنے سارے مویشیوں کو, جانوروں کو لے کر کے مدینے کے باہر ایک چٹیل میدان کے اندر جو جنگل نما تھا وہاں پر لے گیا. اللہ رب ذوالجلال نے اور ترقی دی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو بندہ مدینہ چھوڑ کر وہاں پر گیا تھا, شروع کے اندر مال کم تھا تو نمازوں کی پابندی ہوتی رہی. جب مال کثرت سے بڑھنے لگا تو دن میں جب موقع آتا مدینے کو آ جاتا وہ بیچارہ, باقی نمازیں غائب. پھر ایک وقت ایسا آنے لگا کہ ساری نمازیں برباد ہوں گی. جمعے کے دن مدینہ آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ کاروبار کے جھمیلوں کے اندر اٹک گیا تھا, نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جمعے کی نماز بھی غائب. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا بھائی اس بندے کا حال تو بتاؤ, وہ تو مانگنے کے لیے ہمارے دربار میں آیا تھا, ہم نے دعا کی تھی, اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا, اب اس کا کیا معاملہ ہے, حال چال کیسا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا کی تھی نا, اس کے پاس اتنے مویشی آ گئے, اتنے جانور آ گئے کہ اب وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نمازوں کے لیے آنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر کے اس پر بد دعا کی, ویحک یا ثعلبہ تیرا ناس ہو, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. جس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آسمان کو چیر کر عرش کو ہلا دیتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعے کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے, چند صحابہ تھے, ان سے کہا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ, اتنے بڑی تعداد میں اس کے پاس مویشی ہیں, جانور ہیں, لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے, جاؤ اس کے پاس زکوٰۃ لے کر کے آنا. اب چند صحابہ گئے, جا کر کے ثعلبہ کو ڈھونڈتے ہوئے جنگلات کے اندر گئے. وہ بندہ وہاں پر مل گیا. انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں, اللہ کے حضور نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ سے ہم زکوٰۃ لے کر کے آئیں. تو بندے کے اندر مال چونکہ تھا تو اکڑ بھی اس کے اندر پیدا ہو گئی. اس نے کہا مجھ سے ٹیکس مانگ رہے ہو. زکوٰۃ کو اس نے ٹیکس بنا دیا. اس نے کہا ٹیکس تو کافروں کے پاس لیا جاتا ہے, میں تو مسلمان ہوں, میں کچھ دینے والا نہیں. صحابہ گئے تھے, واپس آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ ہمیں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی. قرآن, اللہ رب ذوالجلال کو قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا پڑا. اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اے حبیب بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ آپ کے پاس آئے تھے, گڑ گڑا رہے تھے کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ ہم صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ہم نیک بن جائیں گے, بس مال کے لیے دعا کر دیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ, جب اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا, بخیلوا بھی اس کے اندر کنجوسی کرنے لگے. تو اللہ نے کیا کیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا, تو اس کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے نفاق کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا.
الی یوم یلقون، قیامت میں بھی جب وہ اٹھے گا اپنے نفاق کو لے کر اٹھے گا. کیوں؟ بما اخلف اللہ، اس نے اللہ سے ناعہدی کی ہے، بد عہدی کی ہے، اللہ کے خلاف باتوں پر گیا ہے. چونکہ اس کی یہ ڈیمانڈ تھی اگر اللہ مجھے دے دے گا تو میں غریبوں کے اندر تقسیم کروں گا، اللہ کی راہ کے اندر لٹاؤں گا اور میں بھی نیک بن جاؤں گا. لیکن اللہ نے اسے مال و دولت دیا تو اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اکڑ آ گئی، اللہ کے رسول کے قاصدوں کو بھیج دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے بددعائیں نکالی. جب اسے معلوم ہوا کہ قرآن اس کے اندر میرے بارے میں آیتیں اتری ہیں تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگا آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ایسا نہ کرے، یہ میرا سارا مال ہے، آپ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے آ جاتا تو تیرا مال ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جاتا، لیکن اب تیرے بارے میں آیتیں اتر چکی ہیں، تیرا مال کوئی قبول نہیں ہوگا. اللہ کا کسی مال کا اللہ محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج تھا. محتاجگی میں تجھے آنا چاہیے تھا، تجھے اپنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے تھی، تجھے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، تجھے نیک اعمال پر اپنے آپ کو چلانا پڑتا تھا. دھتکار دیا اللہ کے رسول نے، جا تیری مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس مال کو قبول نہیں کرے گا. اب وہ بندہ روتا دھوتا واپس چلا گیا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور میں آیا. دور میں آ کر کے حضرت ابو بکر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مال کو قبول نہیں کیا، آپ تو قبول کر کے میرے اوپر مہربانی کر دیں. حضرت ابو بکر نے کہا جب میرے آقا نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کروں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو دھتکار کر کے بھگا دیا، دھتکار دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھیج دیا. پھر وہ واپس گیا، اپنے کام میں مشغول ہو گیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب تخت پر بیٹھنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت ابو بکر نے بھی میرا مال قبول نہیں کیا ہے، آپ میرے اوپر مہربانی کر دیں، میرے زکوٰۃ کا ساری چیزیں میں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے مال کو ایک مرتبہ اسلام کے اندر قبول کر لیں. حضرت عمر نے کہا جب اللہ نے قبول نہیں کیا، جب میرے آقا نے قبول نہیں کیا، جب ہمارے امیر المومنین ابو بکر نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، تو اس کو واپس بھیج دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان آئے. جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا تو اس بدبخت کا انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو قرآن کی آیتوں کے خلاف ورزی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ٹھکرانے کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اعمال کی پابندی کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اللہ رب ذوالجلال نے جو اس کی لاش تھی، اس کا جو جسم تھا، اس طرح کولسے کے مانند بالکل کالا کر دیا تھا. اسے اس کی لاش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک لکڑی کا جو ڈلا جسے جلا کر کے خاک کر دیا گیا ہو، کالا کلوٹا لکڑی کا ٹکڑا وہ پیس اٹھا کر کے رکھ دی گئی ہو. اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اللہ رب ذوالجلال نے اس کی منافقت کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے ایسا بنا دیا تھا کہ اس کا جسم بالکل کولسے کے مانند بن چکا تھا. ایک طرف تو یہ ہے ایمان اعمال سے ٹھکرانے والوں کا انجام یہ ہے، دوسری طرف بھی سن لے جو ایمان پر اپنے آپ کو جمائے رکھے، ایمان کی دولت پر ہمیشہ محنتیں کرتے رہے، اعمال پر جڑے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، ان کا حال بھی سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت عمر بنے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھ گئے. حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے والے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی، ذرہ برابر قرآن کے خلاف جانا صحابہ کی بس کی بات نہیں تھی. حدیث کے خلاف بات ہو جائے وہ بھی صحابہ سے، یہ ناممکن ہے.
اپنے زمانے کے خلیفہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا ہم عمرے کے لیے مکہ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کو جمع کر کے کہا اب ہم عمرے کے لیے نکلیں گے. سارے صحابہ تیار ہو گئے. حضرت عمر اس قافلے کے سردار، چونکہ امیر المؤمنین تھے، لے کر کے نکل گئے. چلتے 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 راستے میں ایک درخت ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سارے صحابہ کو بتا دیا جائے کہ ابھی ہم پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں پر تھوڑی دیر آرام کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر کے اس درخت کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ کے پاس یہ فرمان جاری کر دیا کہ صحابہ سے بتا دیں کہ اگر کوئی فرش ہونا چاہے تو فرش ہو سکتا ہے، احرام کے کپڑوں کو درست کر لے، کوئی نہا سکتا ہے تو نہانے کے لیے چلے جائے، ہم تھوڑی دیر اپنے کام کو ترتیب دے کر آگے نکل جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ درخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. کچھ دیر تک ایسا منظر رہا کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنس رہے، مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ بھائی امیر المؤمنین کو بچپن کی باتیں یاد آ گئی ہوگی. ہم میں کا ہر آدمی بھی جب ہمیں اپنی بچپن کی یادیں آتی ہیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہنسنے لگتے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا، بچپن میں ایسا تھا، بچپن میں میرے ساتھ یہ معاملہ تھا. ہر ایک ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہنس رہے ہیں. صحابہ نے سمجھا کہ امیر المومنین ہنس رہے ہیں اس لیے کہ بچپن کی یادیں ان کے دماغ میں یادیں آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہی منظر بدل جاتا ہے. وہی عمر جو کچھ منٹوں پہلے، کچھ سیکنڈوں پہلے ہنس رہے تھے، اب وہ بلک کر تڑپ تڑپ کر رو رہے. صحابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت انہوں نے محسوس کی. انہوں نے کہا امیر المومنین تو ابھی ہنس رہے تھے، ابھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آنسو بھی ایسے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، رکنے کا نام نہیں لے رہے. جا کر کے حضرت امیر المومنین سے پوچھا امیر المومنین یہ بات کیا ہوئی؟ آپ تو ابھی ہنس رہے تھے، ابھی رو رہے ہیں. رونے والا ہنستا نہیں ہے، ہنسنے والا روتا نہیں ہے. جسے ہنسی آتی ہے وہ روتا نہیں ہے، جسے رونا آتا ہے وہ ہنستا نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا کہ میں ہنسا اس لیے تھا کہ ایک جب میں بچپنے کا عالم تھا، میرا باپ خطاب تھا تو میری پہچان خطاب کے بیٹے عمر کے نام سے ہوتی تھی کہ میرا باپ مجھے اونٹنیاں بکرے دے کر کے چرانے کے لیے بھیجتا، میں بکریوں کے اونٹوں کے جھنڈ کو لے کر آتا اور میرے چرانے کا محل جو تھا جگہ یہی تھی، یہی وہ درخت تھا جس پر میں آج ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوں. یہی آ کر کے بیٹھ جاتا. مجھے چرانا نہیں آتا، بکریوں کو، اونٹوں کو چرانا نہیں آتا. میں اونٹوں کو لاتا، بکریوں کو لا کر کے اس جگہ پہ چھوڑ دیتا، میں آرام سے سو جاتا. پھر جب شام کا وقت ہوتا تو میں اٹھتا، اپنی بکریوں کو ترتیب دیتا، اونٹنیوں کو ترتیب دیتا، لے کر کے اپنے گھر لے جاتا. میرا باپ جب صبح میں میرے حوالے اونٹنیوں کو کرتا، بکریوں کو کرتا تو گن گن کر دیتا کہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر اتنی بکریاں ہیں، میں تیرے ساتھ اونٹنیاں اتنی دے رہا ہوں. حضرت عمر اس کی پرواہ کیے بغیر لے جاتے، سو جاتے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں واپس گھر لوٹتا تو میرا باپ ترتیب کے ساتھ گنتا ان بکریوں کو، ان اونٹنیوں کو گنتا. اونٹنیوں کو گننے کے ساتھ میرے بال پکڑتا، اس زور سے میری پٹائی کرتا، کہتا کہ اے عمر تو خاک کیا چرائے گا؟ آج تجھے جانور تک چرانا نہیں آ رہا، کل اگر لوگ تیرے ہینڈور میں ہو جائیں، لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری تجھے دے دی جائے تو کیا کرے گا؟ میرا باپ میرے جسم کو سونگتا، میں اتنا بدمست ہو کے اس جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے سو جاتا کہ اونٹ اگر پیشاب کر ڈالتی تو مجھ پر اس کے چھین پڑ جاتے. باپ جیسے ہی میں گھر کے اندر آتا تو باپ اس بدبو سے پہچان لیتا کہ آج عمر سویا پڑا تھا، چرانے کے لیے نہیں گیا تھا. تو خطاب اپنے بیٹے حضرت عمر ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتا، بال پکڑ کر کھینچتا، ان کی پٹائی کرتا، کہتا ہے عمر تو کیا خاک لوگوں کی باگڈور سنبھالے گا؟ وہ بچپن کی یادیں آ رہی تھی اسی لیے میں ہنس رہا تھا. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین رو کیوں رہے تھے؟ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دور وہ تھا
جب میرا باپ مجھے ڈانٹ رہا تھا، آج میری یہ حالت ہے۔ مجھے اس وقت کے دور میں اونٹنیوں کو چرانے کے میں قابل نہیں تھا، آج پوری سلطنت میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہی وہ عمر ہے جس کی ایک بات پہ دریائے نیل کی بہان لے کر اڑنے لگا۔ دریائے نیل کے اندر پانی رکا ہوا پڑا تھا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا خط وہاں پر پہنچا تو وہ جو دریائے نیل تھی تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہے جن کے دور کے اندر زلزلے آنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زلزلوں کی جگہ پہ کلہاڑا مارا، زلزلوں کی جگہ پہ جو یہ ڈنڈے برسائے، کہا اے امیر المومنین کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے میں تجھ پر کوڑے برسا رہا ہوں، اے زمین تھم جا، تو زلزلے تھم گئے۔ حضرت امیر المومنین کے زمانے میں آگ کی بھرمار ہو گئی، آگ تیزی سے آ رہی تھی، مکانوں کو جلا کر کے خاک کر رہی تھی۔ لوگ بھاگ گئے، بھاگ کر کے کہنے لگے امیر المومنین یہاں پر آگ تیزی سے آ رہی ہے، لوگوں کے مکانوں کو جلاتے ہوئے جا رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی منگوائی، اس کے اندر کچھ لکھا اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ جہاں پر آگ جل رہی اس کے پاس اس پرچی کو ڈال دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماننے والے اس پرچی کو لے گئے، امیر المومنین کا آرڈر تھا، حکم تھا، لے کر کے جہاں پر آگ جل رہی ہے اس جگہ پہ اس پرچی کو ڈال دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آگ پر لکڑی رکھیں یا پرچیاں چٹیاں رکھیں تو کیا انجام ہوتا ہے، کتنا بھی تیز ہو، اگر تیز آگ لگ جاتی ہے تو چیٹیوں اور لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے، آگ تو انسان کو بھی جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پرچی لے جا کر کے وہاں پر رکھ دی گئی، جیسے ہی پرچی پڑنا تھا آگ کے اندر آگ تھم گئی۔ پہاڑ پر ایک لشکر جا رہا تھا، اس زمانے کے اندر میک کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر بیٹھے ہیں، لشکر تو مدینے کے باہر ہے، اس زور سے ایک چیخ لگائی، یا ساریۃ الجبل۔ ساریہ نامی ایک صحابی تھے، ان کو آگاہ کیا دشمن پیچھے پہاڑی کے پیچھے ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی آواز کو، وائرلیس سسٹم کا موجود ہو، وائرلیس سسٹم تھا پھر بھی ان کی آواز اس صحابی تک پہنچ گئی۔ تو بیٹھے بیٹھے یاد کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا میرا باپ میرے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچتا، مجھ پر ڈنڈے برساتا، میری پٹائی کرتا، مجھے کہتا کہ عمر تو کیا خاک سنبھالے گا ان آدمیوں کو جبکہ تجھ سے جانور نہیں سنبھلے جا رہے ہیں۔ آج اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کی بدولت، اعمال کی بدولت، نمازوں کی بدولت، دین پر جمع رہنے کی بدولت، شریعت کی پابندی کی کرنے کی بدولت آج اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا ان الشیطان ینفج غیر فج عمر، اے عمر تمہارا رب اور دبدبہ کیسا ہے، جس راستے سے تم جاتے ہو شیطان اس راستے سے آنا چاہتا ہے، تمہیں دیکھ کر کے وہ اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہم راستے میں چلتے ہیں، شیطان کدھر بھی ہو ہمیں دیکھ کر ہمارے راستے میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کی تلاوتیں کیسی تھی، ان کی شریعت پر مضبوطی اور ثابت قدمی کیسی تھی کہ عمر کو رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے شیطان بھاگنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ جملہ کہنا پڑا ان الشیطان ینفج غیر فج عمر، عمر جس راستے سے تو آتا ہے نا شیطان اس راستے سے کودک کر کے باہر راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، ایمان کی جو زندگی ہے نا یہ بھی عید کی طرح ہے، اور ایمان والے کی موت بھی یہ بھی عید ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایمان والا اپنے ایمان کو رکھ کر دنیا سے جانے لگتا ہے تو میت جو ہوتی ہے اسے دیر پسند نہیں ہوتا۔ جو ایمان والا جس کی زندگی اللہ کے ماننے پر گزری ہے، اس کی وفات بھی اسی حالت پر آئی، وہ اللہ کو مان رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اسے تاخیر ہو جائے ایمان والے کی میت کو، وہ شور کرنے لگتی ہے، ارے مجھے کیوں تاخیر سے یہاں پر رکھ رہے ہو، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کر لی۔ تو ایمان والے کی زندگی بھی عید ہے، ایمان والے کی موت بھی عید ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں
تو ہمیں یہ بات مل کر آتی ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو جن جن لوگوں نے دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ لوگ یہ بھی اسلام کی ایک خوبی بتاتے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی جس طرح عید ہے ایمان والے کی موت بھی اسی طرح عید ہے. ہم نے ان خوبیوں کو دیکھ کر کے ایمان کے اندر داخل ہوئے. وہ خوبیاں کیا ہیں؟ زندگی کی الگ خوبیاں ہیں. اسلام کے اندر پاکیزیاں ہیں, اسلام کے اندر طہارتیں ہیں, اسلام کے اندر گندی چیزیں الو نہیں ہیں. لیکن اسلام میت مر جاتی ہے تو اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. بہت سارے کافروں نے, بہت سارے غیروں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اسلام کی خوبیوں کو دیکھیں, اس میں اسلام کی خوبیاں زندگی کی بہت ساری ہیں, لیکن مرنے کے بعد کی ایک خوبی یہ ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ اسے غسل دیا جاتا ہے, اس کی توہین کیے بغیر اسے آرام سے رکھا جاتا ہے, پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے, پھر قبر کے گڑھے کے اندر اسے کھود کر کے سنت طریقے کے مطابق اس کو لٹایا دیا جاتا ہے. ہمیں زندگی کے اسلام جو اسلام کی زندگی تھی اس کے ساتھ ساتھ میت کے یہ اعمال ہمیں بہت پسند آئے, ہمارے دھرم کے اندر نہیں ہے. ہم نے غیروں کے دھرم کو دیکھا ہوگا, خود میری بات ہے, میں نے کئی مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا کہ غیر کی ماں بوڑھیا تھی, اسے نہلا رہے تھے ان کے رسم رواج کے مطابق. یہ ہمارے گھر کے سامنے کا واقعہ تھا جب میں چھوٹا تھا. 2 بیٹے آئے, اس کی دھڑل سے اس میت کو پھینک کر کے چلے گئے. اس کا جو سر تھا وہ پتھروں سے ٹکرایا, ابھی ہماری آنکھوں میں وہ منظر یاد ہے. جب اسے رکھنے کی باری آئی, جو ان کی 4 پاریاں لکڑیوں کی ہوتی ہیں, اس کی پیروں کو مروڑ دیا جا رہا ہے. حدیث کے اندر لکھا ہے, حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا متکئ علی قبری. حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ لیا, کہا لا تؤذی صاحب ھذا القبر. عمر, تم تو اس میت کو قبر تکلیف پہنچا رہا ہے اس کی قبر کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے مرنے کے بعد اس پر کوئی تکلیف دہ چیز کو اگر کوئی پڑ جائے تو اس کو ہٹا دینا ہے. جس طرح اس کی زندگی میں تکلیف کی چیز کو انسان محسوس کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی وہ اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, تبھی تو عذاب قبر ہے. ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر اگر میتیں ہو جائیں تو مکھیاں بیٹھتی ہیں تو ہٹایا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے اندر اسلام کے اندر جب آدمی رہتا ہے تو اس کی زندگی اسلام پر رہتی ہے, تو وہ بھی عید کی طرح ہے. جب وہ انتقال کر جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں, قرآن پر عمل کرنے لگتا ہے, نمازوں پر کی محافظت کرنے لگتا ہے, اعمال پہ اپنے بازو کو جمائے رکھتا ہے, تو جب اس کی موت آتی ہے تو وہ بھی عید سے کم نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا جب نیک بندہ, ایمان والا بندہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح تڑپتی ہے, اس کا جسم ہلچل کرنے لگتا ہے. جنات اور انسان کے علاوہ اس کی آواز کو, انسان کے علاوہ جنات اس کی آواز کو سنتے ہیں. وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے مجھے اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ہے, مجھے جلدی لے کر کے چلو. اگر ایمان والا نہیں ہے, بد اعمال والا ہے, بے ایمان ہے, گناہوں کے اندر ساری زندگی کو اس نے کھپا دیا ہے, اب اس کا وفات ہو رہی ہے, اب اس کا انتقال ہو رہا ہے, تو جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو میت کہنے لگتی ہے مجھے کیوں جلدی کر رہے ہو, مجھے تو وہاں پر جا کر کے عذاب کے اندر مبتلا ہونا ہے, ابھی مجھے جانے کا وقت نہیں, ابھی مجھے اسی جگہ پہ رکھو. تو ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ کی نمازیں بھی ایسی تھی کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی. ہماری نمازیں ہیں, کاروبار میں تھوڑی سی تھکن ہوئی, سر درد ہوا, نماز پڑھنا تو دور کی بات, ہم لوگ تو نماز کو ٹاٹا بائے بائے کر دیتے. کیوں؟ سر میں درد تھا, پیروں میں درد تھا, پیٹ کے درد کی شکایت تھی, نماز غائب. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے کر دیکھا کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. کون سی چیز؟ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. نماز نہیں چھوٹی, رکعت تو نہیں چھوٹی, تکبیر اولیٰ فوت ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل پہ اتنا صدمہ ہوا, اتنا بوجھ آیا, اس غم کو سنبھال نہ سکے, فوراً ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور گر پڑے.
صرف تکبیر اولا جو امام تکبیر کہتا یہ چھوڑ گئی تھی. جو دل کے اندر غم تھا تکبیر اولا کے فوت ہو جانے کا، سنبھال نہ سکے، فوراً بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب ہوش آیا تو صحابہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، امیر المومنین کیا بات ہوئی پیش آئی، آپ تو غشی کھا کر کے گر پڑے. انہوں نے کہا تکبیر اولا کا فوت ہو جانا مجھے گوارا نہیں تھا. غم کے مارے رونے لگے، آنسوؤں کو برسا رہے، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں صرف تکبیر اولا کے فوت ہو جانے پر. دیگر صحابہ کا نام لکھا ہے کہ بعض صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین ہماری جماعت کی نماز کا ثواب آپ لے لیں، آپ پر جو غشی کی حالت میں گر پڑے تکبیر اولا کے فوت ہونے پر بس وہ سب ہم ہی دے دیں، ہماری نمازوں کا ثواب تم رکھ لیں. تو ان صحابہ کے اندر صرف تکبیر اولا کے فوت ہو جانے کا غم جو تھا، اس پر جو غشی طاری ہو کر کے گر پڑے، اس کے ثواب پر صحابہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یہ ثواب ہم ہی دے دیں، ہماری ساری نمازوں کے ثواب تم لے لو. تو سمجھے کہ ان کے اندر ایمان کے اعمال کا کتنا جذبہ اور شوق تھا. تو میرے بھائیوں، زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر ایک کے گھروں کے اندر جنازے اٹھنے ہیں. آج دیکھیں ہمارے پردادا ہیں کوئی دنیا کے اندر موجود ہیں، ہماری عمریں ہی تقریباً قبر میں پاؤں رکھنے کی ہو گئی، ہمارے دادا پردادا کہاں سے دنیا کے اندر رہے. جس نبی کے وجود کے صدقے سے کائنات کو چمکایا گیا، سورج کو طلوع کیا جا رہا ہے، غروب کیا جا رہا ہے، چاند کی چاندنی اس دنیا پہ چھا رہی ہے، ویسا نبی کو جب دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے تو میرا اور آپ کا شمار کیسا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا. کسی انسان کو جائے فرار ہی نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں برس بھی جی لے، 1000 سال بھی جی لے، لیکن اسے ایک نہ ایک دن موت کی کڑوی گھونٹ کو برداشت کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر عمریں جو ہوتی تھی ان کے انبیاء کی 1000 سال کو پار کر جاتی. حضرت نوح علیہ السلام نے، ہم نے سنا ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال جو دین کی عبادت کی قرآن کی آیت بتلا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کی. 950 سال، 1000 سال کی عمریں ان کی ٹچ کر کے آگے نکل جاتی. ان کی پچھلی قوموں کے اندر جو بچہ جوان ہوتا 400 سال کی عمر میں جوان ہوتا. آج 400 سال اگر ہم ہی دے دیجیے جائیں تو 4 پیڑھیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں 400 سال کے اندر. تو اس زمانے کے اندر بچہ 400 سال کے اندر جوان ہوتا. 1000 سال بھی پار کر جائیں لیکن موت کا مزہ انہوں بھی چکھ لیا. ہماری عمریں 60-70 کے درمیان کے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چھوڑ کر کے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اب وہاں جانے تک ہمیں کرنا کیا ہے؟ جانے تک جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ گفٹ میں دیا ہے، یہ تحفے میں دیا ہے، یہ ہبہ کیا ہے. ہم نے مانگا نہیں کبھی اللہ سے، اے اللہ ہمیں ایمان دے دینا. کبھی کوئی مانگا ہے ماں کے پیٹ سے اللہ مجھے ایمان دے کر کے پیدا کر دے؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی وفات ہو رہی. ایسا ابو طالب کا یقین اللہ پر تھا، صرف ایمان نہیں لائے، یقین اللہ پر تھا، مشرکوں والا عقیدہ تھا. بہت ساری انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، نصرتیں کی. ایک مرتبہ مکے کی سرزمین پہ قحط سالی آ گئی. انسان تو انسان، جانور حیوان بھی تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ یہ کون سی غضب کی قحط سالی آ گئی ہے. وہاں کی تو عرب کی جو سرزمین ہے اس پر گرمی بھی وہاں کی تڑپا دینے والی ہے. ایک تو گرمی کی تپش ہے، دوسرا قحط سالی ہے، کھانے کے لیے کچھ مل رہا نہیں ہے. اتنی سخت گرمی کے اندر ہمیں ایک گھونٹ پانی کا نہیں مل رہا. حضرت ابو طالب اٹھے، یہ تو ایمان میں داخل نہیں تھے لیکن ان کی عزت و احترام کے ساتھ انہیں کچھ جملے کہا جاتا ہے. ابو طالب اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے آئے، آ کر کے کہا، اپنے اللہ سے کہا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ میں اس تیرے محمد کے صدقے میں اس کے ہاتھوں کی لاج رکھ کر میں تیرے سامنے تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ بارش برسا دینا، قحط سالی کو دور کر دینا. ابو طالب ایمان میں تو داخل نہیں تھے، انہوں نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں کی برکت کے صدقے سے دعا مانگی. وہ دعا آسمان کو چیرتی ہوئی گئی. اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے نیچے ہونے کے بعد فوراً قحط سالی کو ختم کر دیا.
انہیں اللہ پر اتنا یقین تھا کہ محمد جس دھرم کا ماننے والا ہے، محمد جس ایمان کا پرچار کرنے والا ہے، محمد جس ایمان کی دعوت دینے والا ہے، جس اللہ کی پرچار کرانے والا ہے، دنیا میں چل پھر کر اسی ایمان کی دعوت دینے والا ہے، وہ حق ہے۔ ابو طالب کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ یہ ایمان سچا ہے، اللہ یقیناً موجود ہے۔ لیکن جب انتقال کا وقت آیا، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے کفار مکہ وہاں پر موجود ہیں، اللہ کے رسول آئے، آ کر کے کہنے لگے اے میرے چچا جان، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، جو اللہ نے کلمہ دے کر کے بھیجا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ پڑھ دیجئے۔ قل یا عمی لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، اے میرے چچا جان آپ اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، گواہی میں دوں گا اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر۔ ابو جہل تھا، سن رہا تھا، ابو لہب تھا۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب تم تو مرتے وقت محمد کی مان رہے ہو، تم پر تو ہے، تم پر تو ہے، تم پر اف ہے، تم پر افسوس ہے، اپنے باپ داداؤں کے ایمان کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ ابو طالب کے دل کے اندر غیرت برداشت نہ کر سکی، انہوں نے کہا محمد میں تیرے دین کو نہیں مانتا، یہ مانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے لیکن میں ایمان میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرنے کے باوجود، مدد و نصرت کرنے کے باوجود یہ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ ایمان کی کمی تھی، ساری چیزیں تھے، ایمان کی کمی تھی۔ جب ان کا انتقال ہونے کے وقت قریب آ رہا ہے، انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، کہا اس کے میں اپنے چچا پر میں دعائیں کرتا رہوں گا، کتنی مرتبہ بھی ہو جائے میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ کرتے رہے، انتقال ہو گیا، کرتے رہے، پھر اللہ رب ذوالجلال کو آیاتوں کا نزول کرنا پڑا۔ ما کان لنبی ان یکون ان یستغفر للمشرکین، کہ نبی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، چچا ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مغفرت طلب کرنے کی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اس وقت کیسا ہوگا۔ ساری زندگی پر باپ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے دادا نہیں تھے، اللہ کے رسول کی ماں نہیں تھی، ساتھ دینے والا ایک چچا تھا وہ بھی چلا گیا، اب دوسرا چچا تھا وہ بھی چلا گیا، اب یہ بے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے چچا کو نہیں دی، ہمیں تحفے میں دے دیا ہے۔ ماں کی پیٹ سے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ تحفہ کر کے ایمان ہمارے سینوں کے اندر پیوست کیا ہے۔ ہم ایک طرف ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، دوسری طرف ہماری شریعت کا حال دیکھیں، نمازوں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، اعمال سے دور۔ ہمیں آج کل اللہ پر ہی سے یقین اٹھ چکا ہے، کاروبار میں لگ گئے، اللہ کو بھول گئے، کاروبار میں لگ گئے، نمازوں کو بھول گئے، ساری چیزوں کو ہمیں دین کی ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، سانس رک جائے گی تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہنا چاہو کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سانس کے چلتے رہنے کو غنیمت جانا، اللہ کے پاس گڑ گڑانے کے اندر لگ جانا، اعمال پر اپنے پیروں کو جمع دینا، نمازوں کی محافظت کرنا، قرآن پڑھنا نہیں آتا کوشش کریں گے۔ 70 سال کی ہماری عمریں پار ہو کر جا رہی ہیں، ایسے بندوں کو تک آج تک قرآن کا نہ الف آتا ہے نہ یا آتا ہے۔ تو ہم اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں کھڑے ہونا ہے، منہ کیا دکھائیں گے اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ تو یہی ایمان کو پیدا کرنے کے لیے، اعمال پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمنے کے لیے، اس پر قدم جمانے کے لیے آج کل کے اجتماعات چل رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے اس مہینے کی ابھی 4 دن باقی ہیں ہمارے اجتماع ہونے کے لیے۔ 31 جنوری اور 1 فروری کو 5 ضلعوں کا میسور کے اندر اجتماع قائم کیا گیا ہے، 5 اضلاع کا۔ لاکھوں کروڑوں روپے وہ لوگ باہر ہیں، کیوں باہر ہیں؟
صرف ایمان کی حفاظت اور اعمال پر پابندی کے ساتھ جمے رہنے کی خاطر ان لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے پیسے کو بہایا ہے، ورنہ تو آج بھائی اگر مرا پڑا ہے، ہسپتال کے اندر کھلونا بن کر پڑا رہے، تو ایک بندہ 1000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں اپنے بھائی کو۔ دنیا کا حال یہ ہے، میرا بھائی ہسپتال کے اندر تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اتنی ہمدردی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ سڑ رہا ہے، لیکن 1000 روپیہ اپنے بھائی کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن وہ لوگ، میسور کے لوگ، کروڑوں روپے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ انہیں کون سی گرفتاری لاحق تھی کہ اپنے پیسوں کو، کمائے ہوئے پیسوں کو، بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بچوں پر لگ جائے، آدمی چاہتا ہے کہ میری ساری کمائی میں بلڈنگوں کو بنا لوں، میں عمارتیں کھڑی کر دوں، لیکن وہاں کے لوگوں نے، اللہ ان کے دینے کو، ان کے تعاون کو بے حد قبول فرمائے۔ ان لوگوں نے پنڈالوں پہ خرچ کیے، بسوں کے انتظامات کیے۔ کیوں؟ آج دنیا کے اندر بسنے والوں کے اندر سے دین مٹتا چلا جا رہا ہے، اس کے دین کو، ایمان پر اسے جمانے کے لیے انہوں نے پیسوں کو پانی کی طرح بہایا ہے۔ صرف ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں جانے کے لیے ٹکٹ کاٹ نہیں سکتے، یہ کوئی دنیا کا نفع نہیں ہے، یہ تو ہماری آخرت کا سودا ہے، ہماری آخرت کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ خبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے جن چیزوں کی ہمیں پابندی کرنی ہے، جن چیزوں کو اپنے دل کے اندر حفاظتی کے ساتھ جمائے رکھنا ہے، ان کی پابندی کرنے کے لیے اجتماعات قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر ساتھی، ہر بندہ یہ ارادہ کرے، 31 جنوری اور 1 فروری میسور کے اندر بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے۔ ہر ایک ساتھی اس 2 دن کاروبار کو تالے لگا دے۔ اگر کوئی مجھے بیماری لگ جائے ہارٹ اٹیک کی، تو 4 مہینے، سال تک کاروبار پر ہمیں تالے لگانے پڑتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر کیسے حالات آئے ہم سب کی؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے وارنٹ ہے، کہ اپنے کاروبار کو بند کر کے ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھے تھے، صرف اللہ کے دین کی خاطر بس 2 دن کا سودا ہے۔ ہر ساتھی اس بات کی تمنا کرے، اس بات کی کوشش، بھرپور کوشش کرے کہ میں جو بھی حالات مجھ پر آئیں گے، کاروبار کو 2 دن میں لاک کر دوں گا، بس مجھے ایمان کو بچانا ہے، اعمال پر مجھے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ اس کی نیت کی خاطر ہم اجتماع کی گاہ کے اندر چلیں گے، پہنچیں گے بھی سارے ساتھی انشاءاللہ۔ 31 جنوری اور 1 فروری کو 2 دن بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے۔ شہر بھر کے، ملک بھر کے بڑے بڑے علماء کی باتیں آئیں گی آپ حضرات کے سامنے، وہ زندگی کو گزارنے کے اصول اور ضوابط بنائیں گے، اور زندگی کو اعمال پر کھڑی کرنے کے لیے مختصر میں وقت میں بڑے بڑے اصول بتا کر کے جائیں گے۔ ہم وہاں پر باتوں کو سن کر کے آئیں گے، اپنے مقام میں رہ کر اس ترتیب کو جو بڑے بڑے علماء ہمارے سامنے بیان کریں گے، اس ترتیب کو لے کر ہم زندگی گزار کر کے آخری سانس تک انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر کے دنیا سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس 1 منٹ بیٹھ جائیں، چونکہ وقت تو دیر ہو گیا ہے، ابھی نماز جنازے کی باری ہے۔ میں عمدن 10 منٹ میں نے لیٹ کیا ہے، چونکہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے، تاکہ سارے مساجد کے جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں وہاں سے لوگ آنے تک 10-15 منٹ لیٹ ہی ہو جاتے ہیں، تب تک کہ انشاءاللہ 1-2 مسائل بتا کر کے اپنی بات بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے مسائل کا جاننا از حد ضروری ہے، حد سے زیادہ۔ ہر موڑ پہ ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ احادیث کے اندر لکھا ہے اللہ رب ذوالجلال قیامت کے اندر بھی علماء کی ضرورت پڑتی ہے امت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتوں سے انہیں نوازے گا، ساری نعمتوں سے۔ اب جنتی مزے میں رہیں گے، بھائی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ہم جو چاہے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں آسمان سے اتر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ سے اگر کسی چیز کے کھانے کا من ہوا تو فوراً وہ چیزیں آ گئی۔ وہاں پر اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے میرے بندو، ابھی بھی ایک نعمت تم پر باقی ہے، ساری نعمت ہے لیکن ایک نعمت چھوٹی ہوئی ہے۔ یہاں پر علماء کا جو مقام ہے اسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ علماء کا کتنا بڑا مقام۔ سارے لوگ پریشان، اللہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری عیش کی چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور بھی ایک نعمت باقی ہے۔ تو پھر یہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، جس طرح تم جب مسائل میں پھنس جاتے تھے تو تمہاری رہنمائی کرنے والے علماء تھے، جاؤ دنیا میں جس امام کے پیچھے تم پڑھ رہے تھے نماز، جس
امام کے پیچھے، جس عالم کے پیچھے، جس عالم سے تمہاری عقیدت و محبت ہی، جاؤ اس کے پاس، وہ تمہیں مسئلہ سمجھائے گا۔ پھر ایک بات، سارا جھنڈ کا جھنڈ، ہر جو بھی علماء کو مانتے تھے اپنے اپنے زمانے کے پاس وہ جائیں گے، جا کر کے پوچھیں گے آپ ہمیں دنیا کے اندر مسائل بتا رہے تھے، آج بھی ہم نے ایک بات سنی کہ اللہ کی نعمت ایک باقی، وہ نعمت بتا دینا۔ تو علماء کہیں گے ابھی بھی ایک نعمت باقی ہے، ساری جنت کی نعمتیں تو پر اللہ نے آسان کر دیں، لیکن اللہ نے اپنے دیدار آپ کو نہیں کروائے، نعمت ابھی بھی باقی ہے۔ جب یہ علماء بولیں گے اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر علماء کی ضرورت ہے، اسی طرح جنت کے اندر بھی ضرورت ہے، یہ یقینی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں مختصر طور پر میت کے مسائل کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جس گھر کے اندر میت قریب الموت ہوتی ہے، یعنی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ہمارے کسی رشتہ دار کا، اپنے چہیتے کا انتقال ہونے لگتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر کا یہ مہمان ہونے والا ہے، تو شریعت ہمیں مسائل سکھاتی ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اب اس کے لیٹنے کا، بیٹھنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اب میت کو رکھا ہوا ہے، اب تک وہ انسان ہے، ابھی میت نہیں بنا، ابھی مرنے والا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا رخ موڑ دیں گے، اس کو ایسے سلائیں گے، ابھی ایسا سمجھے کہ یہ قبلہ ہے، اسے یوں لٹائیں گے، یوں، جس طرح قبر کو میت کے اندر رکھا جاتا ہے سنت طریقے کے مطابق ہم سوتے ہیں، اسی طرح میت کو سلایا جائے گا۔ میت مطلب ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا، اس کی زندگی کی حالت کی بات ہے، تو اسے لٹایا جائے گا، یوں لٹایا جائے گا۔ سر اس کا مشرق کی جانب ہے، شمال کی جانب، جنوب کی جانب پیر ہے، اور جو چہرہ ہے اس کا مغرب کی جانب ہے، قبلے کی طرف۔ اگر ایسا سونے کے اندر میت پلٹ رہی ہے، دشوار ہو رہا ہے اس بندے کو، اس وقت نزا کی سختی ہوتی ہے، بہت ایسی سختی ہوتی ہے، ایسی سختی ہوتی ہے کہ صرف مرنے والا ہی اس کو جانتا ہے۔ جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی عابد ہو، زاہد ہو، موت کی سختی ہر ایک کو موت کا گھونٹ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ نیک تھا، اس کی روح آسانی سے نکل گئی، ہاں بے شک آسانی سے اس کی روح فرشتے نکل جاتے ہیں، لیکن جو سختی ہے وہ قیامت میں اٹھنے تک اسے محسوس ہوتی ہے کہ موت کی سختی کیسی تھی، تکلیف تو اس تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح لٹائیں تو لیٹا نہیں جا سکتا، تو یوں کریں گے کہ اس کا سر ادھر کر دیں گے، اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں گے۔ اصل میں مرنے سے پہلے بندے کے چہرے کو قبلے کی طرف لٹانا پڑتا ہے، ہم یوں لٹائیں گے تو لیٹنے کے لیے تیار نہیں، اسے دشواری ہو رہی ہے تو ہم یوں لٹا دیں گے، پیر قبلے کی جانب ہوں گے، سر ادھر مشرق کی طرف ہوگا۔ اب اس کا چہرہ تو آسمان کی طرف چلا گیا، ہماری شریعت کہتی ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف آنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو آسمان کی طرف چہرہ جا رہا ہے، تو کیا کریں گے، قبلے کی طرف پیر ہیں، تو اس کو میت کے جو سینہ ہے اس کو اونچا کر دیا جائے گا، اس کے سر کو تھوڑا، پھر نیچے تکیا وغیرہ لگا کر کے اس کے انتقال سے پہلے یوں نہیں ہوا تو یوں رکھیں گے، تو اب اس کا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہو جائے گا، اس کے پیر بھی قبلے کی طرف ہوں گے لیکن چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ نمبر 1 قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی کوشش کریں گے سنت طریقے کے مطابق۔ نمبر 2 اگر ایسا نہیں ہوا تو قبلے کی طرف اس کے پیر کر دیں گے، پھر تھوڑا سا اونچا کر کے اس کے سر کو قبلے کی طرف کر دیں گے۔ یہ تو بات ہوئی۔ اب دوسری بات، میت کا انتقال ہوگا۔ اب میت کے انتقال کے بعد جو ہم نے میت رکھی تھی اس طرح، اگر سہولت کے ساتھ بغیر کسی دشواری کے اسی طرح رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں گے، ورنہ جس طرح ممکن ہو اپنی میت کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر مسئلہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میت ہے، اسے سنت طریقے کے اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیے جائیں گے، اس کے سر کو اٹھا دیا جائے گا، ہمارے ذہنوں میں ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کی عظمت کی خاطر کہ وہ کعبے کی طرف اس کا منہ دکھے، اس کے بعد اس کی روح نکلے، شریعت نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ مرنے سے پہلے بندہ کعبے کی طرف قبلے کی طرف منہ کرے، کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جائے، روح نکل جائے، یہ ہے۔ اگر مرنے کے بعد اگر چاہیں تو اسی طرح رکھ سکتے ہیں، ورنہ جس طرح گھروں کے اندر بعض ضروریات ہوتی ہیں، پردوں کے مسائل ہوتے ہیں، اگر اس طرح رکھنے میں دشوار ہو تو جس طرح چاہے رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات نیت کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب بھی ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں، عید کی نماز کے لیے ہمیں نیت سمجھانی پڑتی ہے۔ جنازے کی نوبت آتی ہے تو پھر جنازے کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر نیت کو بتلانی پڑتی ہے۔
تو میرے نزدیک یہ اس کے اندر ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر مسائل کو جانتا تو 14 سال کے بعد اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جنازے کی نیت کیسی کرنی چاہیے۔ 14 سال کی عمر سے آج ہماری عمریں 70 پار ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، کھڑے ہو کر کے ہر میت کے سامنے ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ نیت مشکل نہیں ہے۔ ہم آ کر کے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح نیت باندھے، نماز جنازے کی فرض کفایہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، تابع اس امام کے، رخ میرا قبلے کے، دعا اس میت کے لیے اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت کو آسان بنایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بس مختصر نیت یہ کر لیں کہ میں اس نماز جنازہ میں فرض کفایہ پڑھ رہا ہوں تابع اس امام کی، بس اتنی سی نیت کر لیں۔ اس کے اندر میں تکبیر زائد تکبیریں کہہ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کو نہیں آتا ہمیں سے کسی کو، بس اتنی نیت کرے میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے تابع اس امام کی، بس 2 ہی چیزیں یاد رکھ لیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آج ہمارا رواج ایسا بن گیا ہے کہ ہر میت کے سامنے آ کر ہمیں بولنا پڑتا ہے، ہمیں بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری امت ایک مسئلہ اسے معلوم نہیں ہے، نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہمیں جان لینا ہے۔ بس نیت 2 ہی چیز، اور نیت زبان سے کہنا ضروری ہے، بس دل کے اندر ارادہ کر لیا ہم نے کہ بھائی دل ہی دل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے اور تابع اس امام کے، بس اتنی نیت اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ جہاں پر بھی میت ہو آپ جائیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ 2 ہی چیزیں، میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں فرض کفایہ اللہ کے لیے تابع اس امام کی، بس ایک کام تو ہو گیا۔ دوسری بات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، میت کا جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو ہم میں سے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے فوراً اسی وقت دعا وغیرہ کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک تو دعا نماز جنازے کے اندر آ جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں۔ ایک دعا یہ ہوئی، اب میت دعا کی محتاج تھی، ہم نے نماز کے اندر دعا کر دیا، اب ہم یہاں سے لے جا رہے ہیں، قبر کے پاس جا رہے ہیں، اب پھر میت کو دعا کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہاں دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نماز کے اندر دعا پڑھ لیتے ہیں، اب وہاں پر جا کر کے قبر میں میت کو گاڑنے کے بعد پھر دعا کی ضرورت پڑتی ہے، تو قبر میں اسے میت کو سنت طریقے کے مطابق گاڑنے کے بعد پھر ہم دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو نماز میں دعا ہوتی ہے بس وہی دعا، نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہوتی۔ پھر جہاں پر ہم جائیں گے قبرستان میں، چونکہ ہم چھوڑ کر واپس آنے والے ہیں تب اسے دعا کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت ہم دعا کر کے میت کی مغفرت کرنے کے لیے واپس آ جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے بھئی ایسا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔